بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے، لہٰذا کوئی بھی یہ گمان نہ کرے کہ یہ معاذ اللہ من گھڑت بات ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت سہلہ بن سہیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالم کے میرے گھر آنے جانے کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر ابو حذیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے یعنی سالم جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے اپنا دودھ پلا دو۔ سہلہ بن سہیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالم تو داڑھی والا ہے یعنی بڑا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دودھ پلا دو، اس کے نتیجے میں ابو حذیفہ کے چہرے پر ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم، ایسا کرنے کے بعد میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر ناراضگی نہیں دیکھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فقہ اکرام فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ سہلہ بن سہیل نے اپنا دودھ کسی برتن میں ڈال کر سالم کو بھجوا دیا تاکہ وہ اسے پی لیں۔ 5 مرتبہ ایسا کرنے سے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی، یعنی اس کی رضائی ماں بن گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تمام ازواج نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا کہ اس نوعیت کی رضاعت کے نتیجے میں کوئی شخص ان کے ہاں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا تھا، اللہ کی قسم، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ رخصت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص سالم کے لیے دی تھی۔ اس طرح کی رضاعت کے ذریعے کوئی ہمارے ہاں نہیں آ سکتا اور نہ ہی ہمیں دیکھ سکتا۔ یہ واقعہ سنن نسائی شریف کی حدیث میں درج ہے۔ یہ اجازت صرف سالم کو بطور خاص دی گئی تھی۔ صرف ان کے لیے حرمت ثابت ہوتی ہے، ورنہ حرمت صرف مدت رضاعت میں دودھ پلانے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔